جس نے صنم جاوید کو پابند سلاسل رکھا؟ کون تھا وہ بے غیرت جس نے اعظم سواتی کے ساتھ ظلم و تشدد کیا؟ کون تھا وہ دلہ جس نے جا کر اپنا ذل شاہ کو شہید کیا؟ کون تھا وہ بے غیرت جس نے اس دن دہاڑے سبی میں بم بلاسٹ کروایا؟ کون تھا وہ بے غیرت جس نے جا کر گولیاں چلوا کر نامعلوم بن کر ہمارے کینڈیڈیٹس کو شہید کروایا؟ جب تک آپ ان بے غیرتوں سے اس وطن کو پاک نہ کر دو گے، جب تک آپ بغاوت نہ کرو گے، جب تک آپ ان کو روند کر ان کے اوپر سے نہ گزر جاؤ گے، جب تک آپ لوگ ان کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر نہ لے جاؤ گے، جب تک آپ لوگ ان کا سر قلم نہ کر دو گے، جب تک آپ لوگ ان لوگوں کو سر میدان ننگا نہ کرو گے، جب تک آپ لوگ ان کو پاکستان کے مصروف ترین چوکوں پر الٹا نہ لٹکا دو گے، خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں پاکستان کے حالات نہ بدلیں گے ہیں نہ بدلیں گے۔ اگر آپ نے پاکستان میں تبدیلی دیکھنی ہے، اگر آپ نے عمران خان کو آزاد دیکھنا ہے، اگر پاکستان میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں سننی ہیں، اگر پاکستان میں اسلام اللہ اور اس کی رسول کی تعلیمات کا نفاذ کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کا نفاذ کرنا ہے، تو پھر یہود کے پالے ہوئے ان طاغوتی غنڈوں کو، ان بے غیرتوں کو آپ نے وطن سے باہر نکالنا ہوگا۔ جب تک آپ ان بے غیرتوں کو نکالیں گے نہیں، ترقی ممکن نہیں ہے۔ اور یہ میں ثابت کر کے دے سکتا ہوں کربلا سے۔ جب کربلا میں یزید اسی قسم کے حربے استعمال کر رہا تھا، لوگوں کے حقوق سلب کر رہا تھا، تو تب میرے مولا امام حسین علیہ السلام سراپے جنگ ہوئے اور اپنا خانوادہ شہید کروا دیا۔ کیا تم نعوذ باللہ من ذالک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے پیدا ہو گئے؟ نہیں، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اگر حقوق لینے ہیں تو قربانی دینا ہوگی۔ وہ تمہارے اجداد تھے جنہوں نے ہنود سے آزادی لینے کے لیے، جنہوں نے ہنود سے اور انگریز فرنگیوں سے آزادی لینے کے لیے، پاکستان کے حصول کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اس پاک کلمے کے لیے، اللہ اور اس کے نبی کے لیے، محمد الرسول اللہ کے لیے قربانیاں دیں، لاکھوں جانوں کی قربانیاں دی گئیں، تب یہ وطن پاکستان معرض وجود میں آیا۔ پاکستان اتنی آسانی سے معرض وجود میں نہیں آیا تھا۔ اقبال نے جو خواب دیکھا، قائد اعظم نے اس کی تعبیر کر دی، لیکن ہم یہ بات بھول گئے تھے، ہمیں اس بات کا قطعی طور پر علم نہ تھا کہ ہمیں اس کی تکمیل کی ضرورت بھی پڑے گی۔ پھر تکمیل کرنے کے لیے کبھی لیاقت خان آیا، کبھی کوئی آیا، کسی کو تکمیل کی اجازت نہ دی گئی، میڈیا آزاد نہ تھا، قدغنیں تھیں، لوگوں سے سچ چھپایا گیا، کبھی 92,000 پتلونے چھوڑ کر بھاگ کر آئے، پھر بھی ہم نے ان کے اوپر پردے ڈالے کہ دیکھو خیر ہے، کوئی بات نہیں، اگر ہار گئے تو کوئی نہیں، ہارتے رہتے ہیں، کیا ہوا، وطن ہی دیا نا، کوئی بات نہیں، ہم پھر بھی تم کو قبول کرتے ہیں۔ حفاظت کرنے والوں اور کندھوں پہ ستارے سجانے والوں، میں مخاطب ہوں عاصم منیر اور پاکستان کی پوری آرمی سے، کان کھول کر سن لو اگر میری آواز آپ تک جا رہی ہے، کسی نہ کسی وساطت سے اگر میری آواز آپ تک جائے تو میں یہ کہوں گا کہ جب تم نہ تھے تو پاکستان کا حصول ہوا تھا، مشرقی پاکستان سمیت، لیکن جب سے ہم نے تم کو پالنا شروع کیا، تمہارے 92,000 کتوں نے سلنڈر کیا اور اپنی پتلونیں دے دیں۔ تم وہ بے غیرت ہو جنہیں نہ اپنی عزت کا پاس تھا، نہ وطن کی غیرت کا پاس تھا، نہ اپنے حلف کا پاس تھا، اور نہ خالد بن ولید اور سیدنا امام حسین علیہ السلام جیسے شہیدوں کا پاس تھا۔ شہادت دینے سے ڈرے اور پتلونیں گیلی کر دی تم لوگوں نے۔ تم وہ لوگ ہو، میں تم سے مخاطب ہوں۔ اب پاکستان کی تکمیل اگر کرنی ہے تو تم سے اقتدار چھیننا ہوگا، تم سے سیاست چھیننی ہوگی،
ورنہ یہ سیاست اس ریاست کو مار ڈالے گی۔ اس ریاست کے ساتھ وہی ہونا ہے جو بنگال کے ساتھ ہوا تھا۔ ہم اب بنگلہ دیش کہتے ہیں، کل ہم پختونستان کہیں گے، پھر سندھو دیش کہیں گے، پھر پنجابستان کہیں گے، پھر بلوچستان کو کچھ اور کہیں گے۔ اگر تم اس دھرتی پر موجود رہے، تم اس دھرتی کے ناصور ہو، سب سے پہلے ہمیں تم سے اقتدار چھیننا ہوگا، اور اگر اقتدار چھیننا ہے تو پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کو یکجا ہونا ہوگا، ان سے سیاست چھیننی ہوگی، اور وہ 8 فروری کو آپ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے منتخب امیدوار جو بھی آپ کے حلقے میں ایسے ٹھپے لگائیں، اتنی تعداد میں نکلیں کہ ان کو داندلی کرنے کا موقع نہ ملے۔ آپ اپنے ووٹ کی حفاظت کریں، جہاں پر آپ کو جو کچھ بھی نظر آئے فوراً سے پہلے ویڈیو بنائیں ایز این ایویڈنس۔ مجھے پتہ ہے کہ پاکستان کی عدالتوں میں آج کل نہ انصاف ہوتا ہے اور نہ ہی انصاف وہاں پر آپ کو ملے گا، لیکن کم از کم ہم اس طرح کر لیں گے کہ ان لوگوں کو عالمی فورم پر بدنام کر لیں گے، عالمی فورم پر ان کو ننگا کریں گے ہم کہ یہ دیکھو پاکستان میں جرلو الیکشن کس طرح ہوا ہے۔ تو آپ نے اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے بھرپور انداز سے نکلنا ہے، یہ خوف کے بت آپ نے توڑنے ہیں، آپ یہ خوف کے بت توڑ کر نکلیں، اپنے منتخب پاکستان تحریک انصاف کے منتخب امیدواروں کو آپ کامیاب کروائیں۔ دیکھیں جعلی لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں، فیک بھی ہیں، تو آپ نے سیدھا عمران خان سے اپنے لیڈر سے بات کرنی ہے آن دی فیس بک، آپ نے پوچھنا ہے کہ میرے حلقے میں کون سا امیدوار ہے اور اس کا نشان کیا ہے۔ تو آپ کو جب نشان پتہ لگے تو ٹھپا اتنی زور سے ماریں کہ ان کی چیخیں نکلیں۔ تو 9 فروری کو انشاءاللہ ہم نے ان سے سیاست چھین کر اس نظام کو دفنانا ہے، آپ کے سنگ، پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کے سنگ۔ جہاں تک یہ پیغام ہو سکے پہنچائیں، یہ پیغام پہنچائیں۔ تو دراصل عمران نشانہ ہے۔ تو میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا جی اوور ٹو یو بی ایف ٹی بھائی، سوری زیادہ ٹائم لے لیا ہے آپ کا جی۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ ویلکم چودھری، ویلکم زارا۔ سعید بھائی آپ کے پاس آتے ہیں۔ اگر ایک بات اس سے پہلے کہ میں کسی اور کو مائک دوں، خالد بھائی یہ ہمارے سب بھائیوں کو بتا دیں کہ اگر پاکستان میں کسی کے بھی پیسے ہیں تو پلیز ودرا کرنا شروع کر دیں۔ یہ ایک میسج چھوٹا سا اگر آپ اپنی زبان میں سب کو دے دیں کہ جتنے بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ نکالنا شروع کریں کہ پھر بعد میں ان کو مسئلہ نہ ہو۔ جی خالد بھائی اگر اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کو حاضر جان کر یہ بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں کچھ پاکستان رکھتا تو ہوں، میں نرم گوشہ بھی رکھتا ہوں، میری جان قربان پاکستان تحریک انصاف پر، لیکن یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ نہ میں پاکستان تحریک انصاف کی وساطت سے کر رہا ہوں، نہ کسی کچھ پاکستان تحریک انصاف کی جانبداری کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ پاکستان کے حالات اس طرح ہو چکے ہیں کہ آج پاکستان کے بینک میں پیسے موجود نہیں کہ آپ کو مل سکیں، اور یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے۔ تو خدارا اس سے پہلے کہ آپ لٹ جاؤ، آپ برباد ہو جاؤ، اپنے جس کے بھی پاکستان میں کسی اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں آپ فوراً سے پہلے نکالنا شروع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ ہمیں چند لاکھ روپوں کے لیے 3 ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے کہ 3 ہفتے تک ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں جو کہ ہم آپ کو دے سکیں۔ تو اگر خدا نہ کرے کہ 3 ہفتے بعد بھی نہ ملے تو پھر کیا ہوگا؟ چلیں گزر تو ہو جاتا ہے، لیکن آپ فوراً سے پہلے پاکستان میں جس کے جہاں جس اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ عسکری اکاؤنٹ میں ہوں، کوئی بھی اکاؤنٹ ہے، کسی بھی بینک کی کوئی بھی برانچ ہے، چاہے وہ دیہات ہیں چاہے وہ شہر ہیں، جہاں بھی آپ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں فوراً سے پہلے آپ کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ آپ اپنے پیسے پاکستان کے بینک سے نکال لیں، اور چاہے آپ ان کو اپنے گھروں میں محفوظ کریں، چاہے آپ ان کو کسی نہ کسی جگہ اور محفوظ کر لیں، اپنے ساتھ واپس لے آئیں، جو مرضی آپ کریں، لیکن پاکستان میں اس وقت آپ کا جو پیسہ بینک میں پڑا ہوا ہے وہ سیو نہیں۔ تو
انداز یہ بتا رہے ہیں، اثرات یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے بینک کرپٹ تقریباً ہو چکے ہیں۔ کیوں کہ چند لاکھ اگر آپ کو بینک نہیں دے سکتا ود ان 3 days، تو میرا نہیں خیال بنتا کہ آپ کے مزید پیسے وہاں سے آپ کو مل سکیں۔ تو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، ہوش کے ناخن لیں۔ آپ کی محنت کی کمائی ہے، خون پسینے کی کمائی ہے، اس کو اس طرح رائے گاں اور ضائع نہ کریں۔ اگر نہیں ضرورت تو کسی غریب، یتیم، حسیر کو دے دیں، شوکت خانم کو دے دیں، پاکستان تحریک انصاف کو دے دیں، آغوش کو دے دیں، عیدی کو دے دیں، لیکن پاکستان کے ان بغیرتوں کو اپنا پیسہ کھانے مت دیں۔ اور پاکستان دنیا کی واحد کنٹری ہے جہاں پر آپ کا پیسہ انشورڈ نہیں ہے، وہاں پر بینکوں میں انشورڈ وہاں پر نہیں ہے۔ یہاں پر ایک سسٹم ہے کہ کچھ حد تک جو آپ کی اماؤنٹ ہے وہ انشورڈ ہے، اور آپ کو یہاں کے ممالک اگر آپ کے ساتھ بینک فراڈ کر دیتا ہے تو وہ آپ کو پیسہ ان کی انشورنس کمپنیاں فراہم کرتی ہیں۔ لیکن پاکستان میں انشورنس اور اس جیسی چڑیا کا نام کوئی بھی نہیں ہے، اس جیسی کوئی چڑیا پاکستان میں نہیں رہتی۔ تو آپ اپنے پیسے فوراً سے پہلے نکالنا شروع کر دیں۔ جی اوور ٹو یو بی ایف ٹی بھائی۔ بہت زبردست یہ میسج ہے، اگر اس کو آگ کی طرح پھیلا سکتے ہیں سونے سے پہلے، اگر جہاں جہاں آپ کی رات ہو گئی ہے تو سونے سے پہلے کریں یا صبح ہو تو اپنے عزیزوں و اقارب کو آپ یہ بتا دیں، اور اگر ہو سکے جیسے راجہ صاحب ہمارے پاس پہلے بھی آئے تھے، اگر پاسبل ہے آپ اوپن مارکیٹ سے آپ یہ اٹھائیں اور اس کو چینج کریں، ڈالر میں، پاؤنڈ میں، جو بھی آپ کو ملتا ہے، دینار، ریال، یا جو آپ کے کیا کہتے ہیں یوان ہے، چائنیز کرنسی، جو بھی ملتی ہے، اگر کچھ بھی نہیں ملتا تو آپ اس کی کموڈٹی خریدیں، آپ اس کی کیا کہتے ہیں میٹل خرید سکتے ہیں، کاپر، سوری آپ کا گولڈ یا سلور ہو گیا، کچھ بھی آپ خریدیں مگر روپوں میں آپ، اور اگر کچھ بھی نہیں ہو سکتا روپوں میں لے کے آپ اپنے گھر میں کہیں رکھ دیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اگر سیفٹی ڈپازٹ میں رکھ دیتے ہیں، یہ کیسا آئیڈیا، وہ بھی آپ انہی کے پاس رکھ رہے ہیں، بلکہ سیفٹی ڈپازٹ اب زیادہ انسیف ہے۔ کہ یہ اوسی بھائی آپ کو بتائیں گے کہ ایک فیملی کے میرے خیال سے 8 لاکھ پاؤنڈ یہ کھا گئے تھے، تو اوسی بھائی آپ کو بتائیں گے، اوسی بھائی وہ واقعہ بھی بتائیں۔ تو اب یہ ریئل ہو رہا ہے جی اوسی بھائی، کیونکہ آپ سارے لوگ ہارڈ ارن آپ کی منی ہوتی ہے، تو پولیٹکس بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، اپنے پیسوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ جی اوسی بھائی اگر آپ وہ واقعہ بتا دیں۔ جی مجھے اجازت دیجیے گا بھائی، جی سوری میں ٹھیک انٹرپٹ ہو گیا، کر رہی تھینک یو آپ کے آنے کا۔ مگر یہ اگر مانو اگر یہ کدھر میسج جا آپ رہی ہیں؟ فارورڈ کر دیں، جو کرنسی کا ہے نا، یہ کرنسی کا جو ہے یہ آپ سب کو میسج فارورڈ کریں کہ ہمیں یہ سیاست پہ اور عدالتوں میں چکروں میں لگا رہے ہیں، اور پیچھے پیچھے آپ لوگ یہ پیسے کھا رہے ہیں۔ تو اگر آپ ہو سکے پاکستان میں آپ پیسے جتنے جلدی ہو سکتا ہے آپ نکالنا شروع کریں، کیونکہ یہ 3 دن رہ گئے ہیں الیکشن میں، اس کے بعد کیا ہوگا اللہ عالم ہے، مگر یہ کہ آپ لوگوں کے پیسے سیف بھائی ہونے میں نے چاہیے۔ پہلے ہی کہا ہوا ہے۔ جی جی بھائی دوسری بات نا، جی میں صرف 1 منٹ لوں گی بھائی، جس وقت یہ میں نے فیصلہ سنا نا تو فوراً میرے ذہن میں نا وہ جو شہنشاہ اکبر کا دین الہی تھا وہ میرے مائنڈ میں آیا، تو اس کے بعد میں نے شام کو سنا کسی اور کے بھی مائنڈ میں یہی بات آئی ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ مجدد الافسانی نے 1000 سال بعد، انہیں کہا جاتا ہے شیخ احمد سرہندی تھے، انڈیا میں ایک گاؤں ہوتا ہے سرہند، وہاں پہ وہ پیدا ہوئے، انہوں نے 1000 سال بعد اسلام کی تجدید کی تھی۔ یہ دیکھیں بھائی یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، میں پھر یہ بات دہراؤں گی، یہ جو ہمارے علماء ہیں میں ان کے آگے ہاتھ جوڑ سکتی ہوں کہ خدا کے لیے یہ اس وقت اسلام کو اللہ معاف کرے استغفر اللہ، یہ ہماری شرع پہ انہوں نے ضرب لگائی ہے، یہ چھوٹی سی مانو بات سسٹر، نہیں ہے۔ اگر میں آپ کی اگر ہم چھوٹی مانو سسٹر اگر میں آپ کی ایک بار سے روک لوں، آپ کنٹینیو کرنا۔ آپ کو یاد ہے شاید آپ کی نظر سے وہ ویڈیو نہیں گزری ہوگی، یہ ہمارے جو مستری صاحب ہیں نا، انہوں نے سارے اپیرنٹلی علماء کو بلایا تھا GHQ، اور اس میں قادیانی بھی تھے۔ یہ آپ کے خالد بھائی آپ کو کنفرم کریں گے، جو ہمارے علماء قادیانیوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو بھائی بولتے ہیں، تو کہتے ہیں نا سٹوری استغفر وہیں اینڈ ہو اللہ، جاتی ہے۔ کیوں خالد بھائی؟ ان کو تو دیکھیں وہ تو ان کی تو بات ہی نہیں نا، قادیانی تو دیکھیں وہ تو دائرہ اسلام سے نکل چکی ہے نا، وہ تو نکل چکے اسلام نہیں سے، نہیں 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 اسلام نہیں، کے آئی دائرے سے تھنک دا نکل چکے پوائنٹ میں بتا لوں، مانو سسٹر جی پوائنٹ میں بتا لوں، آپ کی جتنے بھی علماء ہیں نا A to Z، یہ سارے GHQ میں بیٹھے تھے۔ خالد بھائی آپ ذرا تفصیل بتا دیں۔ جی جی بھائی ایک مانو منٹ، بین، جی علماء بھائی میں سو، مانتی ہوں، علماء
مجھے 1 منٹ مانو بہن دیں، میں بتاتا ہوں آپ کو، تھوڑا سا کنفرم کرنا ہے۔ اس طرح جتنے بھی علماء سو ہیں جو آج ان کے ساتھ موجود ہیں، چاہے وہ فضل الرحمان ہو، چاہے لبیک ہو، چاہے جو بھی ہوں، مفتی منیب ہوں یا جو بھی ہوں، کیوں کہ میں تو حق کی آواز سننے کا قائل ہوں، اور مجھے سکھایا حق کیا ہے، حق کی خاطر بولنا، ڈرتا میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ہوں۔ جان رب کو دینی ہے تو ڈرے انسان سے بندہ کیوں؟ جب اپنا مشعل راہ حسین علیہ السلام کو بنا لیا جائے تو پھر میرا نہیں خیال کہ کسی سے ڈرنا چاہیے۔ یہ جتنے بھی علماء سو تھے، یہ جی ایچ کیو میں قائدیانیوں کے سنگ کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہاں پر ان کو نہ کفر کے فتوے یاد آئے، نہ شرک کی باتیں یاد آئیں، نہ ہی ناموس رسالت یاد آئی، نہ عقیدہ ختم نبوت یاد آیا۔ ان کو صرف اور صرف ایک ہی چیز یاد تھی، اور وہ یاد تھا کیا نام ہے اس کا، منیرہ مستری۔ اقبال نے ان لوگوں کے لیے کہا تھا، اقبال نے ان لوگوں کے لیے کہا تھا کہ اسلام کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس بات کو کیا جانے 2 رکعت کا امام، ملا کو مسجد میں سجدے کی اجازت، تو نادان سمجھ بیٹھا کہ اسلام میں آزاد۔ یہ وہ بے غیرت ہیں، جب علامہ اقبال نے فتویٰ لکھا تو کفر کا فتویٰ لگا کر، شکوہ لکھا تو کفر کا فتویٰ لگا کر اندر کر دیا گیا۔ جب آپ نے جواب شکوہ لکھا تو ولی اللہ بنا کر باہر نکال دیا گیا، اور آج اقبال کے شعر مساجد میں گونجتے ہیں۔ تو میری بہن، مسئلہ یہ ہے کہ ان دگر دلوں، ان بے غیرتوں، ان بے روپیوں کے چکروں میں ہم نے نہیں پڑنا۔ یہ بے روپیے ایسے ہیں کہ جو کفر کے اور شرک کے فتوے بیچ کر اپنے گھر چلاتے ہیں۔ یہ قائدیانیوں کے یار ہیں اور قائدیانی ان کے یار ہیں۔ میں نے اگر سچا پایا تو چند ایک کو پایا، باقی سارے بکاؤ مال ہیں۔ کوئی اسٹیبلشمنٹ پر بکا ہوا ہے، کوئی یہودیوں پر بکا ہوا ہے، تو علماء کی بات تو کرے ہی کوئی نہیں۔ جی سوری، میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی ایک عالم کی ویڈیو دیکھی ہے، وہ بڑا سخت بول رہے ہیں، یہ بہت بڑا ایشو ہے، یہ بہت ہی بڑا ایشو ہے جو آج انہوں نے چھیڑا ہے نا۔ یہ ہمارا پورا جو اسلامک قانون ہے نا، یہ اس پہ ضرب لگی ہے۔ ایک عالم بولے ہیں، میں کنفرم سارا نکال کر، اور آپ دیکھیے گا، میں آپ کو بتاتی ہوں، کل تک دیکھیے گا، یہ ضرور بات کریں گے، کیونکہ اس کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہے۔ اس کی انٹینسٹی اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ اس کی انٹینسٹی ہے کہ اگر دیکھیں تو پیچھے سے سارا سب کچھ ہل جاتا ہے، پیچھے سے جا کے ہمارا۔ ان کو سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے یہ کیا ہے۔ یہ ان کے گلے کلی پڑ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ مجھے لگتا ہے کہ عالم اٹھیں گے، میرا دل کہتا ہے، کیونکہ وہ چپ رہ نہیں سکتے۔ اگر میں تڑپ رہی ہوں، آپ تڑپ رہے ہیں، تو جو ان میں سے ہوگا نا، تو وہ ضرور تڑپے گا۔ اور آج بھی میں نے بیان سنے، میں نے خود ویڈیوز دیکھی ہیں، میں آپ کو بھی پھر کروں گی، ری پوسٹ کر دوں گی یا آپ کو بھیجوں گی انشاءاللہ تعالی۔ میں نے آج بھی ویڈیو سنی ہے، بہت سخت بولے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر میرا تو وہاں پہ نہیں ہے، اگر جیسے امام کعبہ ہیں یا جو ہے ہماری مسجد اقصی کی امام ہے، ان تک یہ فیصلہ پہنچانا چاہیے۔ کتنا بڑا انہوں نے کام کیا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے انہوں نے کتنا بڑا، کتنا غلط کام کیا ہے۔ اس کی انٹینٹ میں پھر یہ دہراؤں گی، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اس بات کو ہم آگے پہنچائیں کہ ایک شرع کے مسئلے کو جو انہوں نے ٹچ کیا ہے، اور یہ ان کے گلے پڑے گا انشاءاللہ تعالی، میرا ایمان ہے انشاءاللہ تعالی یہی مسئلہ ان کے گلے پڑے گا۔ اور دوسرے جو ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں سن رہے ہیں، ان تک یہ آواز ضرور پہنچانی چاہیے، اور انہوں نے سنی بھی ہے، اور اس کا رد عمل آئے گا، اس کا رد عمل ضرور آئے گا۔ جی تھینک یو سو مچ، جی جزاک اللہ۔ میں کہتا چاہوں مانو سسٹر، آپ بہت زبردست کام کر رہی ہیں، پی ٹی آئی کے لیے کر رہی ہیں، عمران خان کے لیے کر رہی ہیں، تو پلیز اس کو آپ کنٹینیو کریں۔ صرف 3 دن رہ گئے ہیں، یہ بھی بات آپ کی بات بالکل صحیح ہے، مگر جب خان حکومت میں آئے گا تو یہ سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے۔ صرف خان بھائی یہ سارا گھر ٹھیک کر۔ میں آپ کی بات سمجھتی ہوں بھائی، اور میں نے اس بات کو سوچا، لیکن یقین مانے یہ اتنی بڑی چیز ہے، یہ ایمان کا مسئلہ آ جاتا ہے بھائی۔ جواب دینا نا، مر کے اللہ کو جواب تو دینا ہے نا۔ یہ میں ریکویسٹ کروں، میری سسٹر ایک میری ریکویسٹ سن لیں آپ 100% اس کو آپ ٹائم دیں، 99%۔ اچھا ایک منٹ میں اپنی بہن کو یہ بتا دوں کہ اچھا یہ میں ایک بات کرتا ہوں، پھر آپ بات کریں، صرف 1 منٹ دے پلیز۔ مانو سسٹر، کم از کم 1% تو آپ جو پہلا کام کری تھی نا، کم از کم 99% آپ اس کو دیں، مگر 1% آپ کام ضرور کریں، کیونکہ آپ کا کام خان کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے زبردست ہے۔ تو چلو باقی آپ ٹائم اس پہ لگائیں، مگر ایٹ لیسٹ 1% کام آپ جو پہلے کری تھی نا، اس کو آپ کنٹینیو کریں، کیونکہ میرے خیال میں یہ سب بات ٹھیک ہے، کیونکہ بھائی اگر آپ سارے لوگ، ان کا پتہ کیا ہے،
میں آپ کو سائیکولوجی بات بتا رہا ہوں. یہ سائیکولوجیکلی آپ کو ڈیفیٹ کر رہے ہیں, آپ کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں, اور کیا کریں گے, آپ کے الیکشن سے آنکھیں ہٹیں گی, کل کوئی مدعا لے آئیں گے, اور پھر خان فار ایور چلا جائے گا. اس کو کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اللہ کے. الیکشن اونلی واحد طریقہ ہے. تو پلیز 8 فروری تک سارے لوگ اس پہ کانسنٹریٹ کریں. ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, باقی دیکھو آپ ہر بندہ اپنی چینل کا مالک ہے, ہاؤ یو لائک اٹ, ہاؤ یو نہیں ڈو اٹ, نہیں مگر نہیں میری نہیں نہیں آپ ریکویسٹ بہت ہوگی اچھا کہہ رہے ہیں, کہ یہ تھینک یو 30 سو دنوں مچ. تک سب لوگ کانسنٹریٹ کریں. جی آپ نے بہت اچھا ٹھیک ہے کیا, نا, میں نے یہ اصل پہلی میں بات پتہ ہے کیا سوچی تھی. کہ اچھا بی ایف ٹی میں انہیں ایک چیز بتا دیتا ہوں. ایک منٹ کیونکہ دیکھو ہم دیکھیے ایک منٹ میری جان, ایک منٹ. یہ مدینہ یونیورسٹی میں ہمارے مفتی صاحب ہیں, انہوں نے بھی یہ کنڈیمڈ کیا ہے اور وہاں تک یہ بات پہنچ چکی ہے. یہ سن لیا. ماشاء اللہ, میں نے آپ کو کہا عمران خان صاحب اور ان کی زوجہ کے متعلق جو فیصلہ آیا ہے ایک عدالت کا, اس کے بارے میں سوال پوچھا ہے بھائی نے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اور غلط ہے. اس غلط فیصلے سے جو شرعی نکاح ہوتا ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا. ایسے فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جو شرعی حکم کے سے ٹکراتا ہو اور شرعی حکم سے متصادم ہو اور اس کے خلاف ہو. تو چونکہ یہ فیصلہ شرعی حکم کے خلاف ہے, اس لیے ان کے نکاح پر اس فیصلے سے کوئی اثر نہیں پڑے گا. شرعی طور پر ان کا نکاح 100% درست اور صحیح ہے. وہ زوجین ہیں اور زوجین کے طور پر ان کا رہنا حلال ہے اسلام کے مطابق. بشرا بی بی نے جو عمران خان صاحب کے ساتھ نکاح کیا ہے, وہ بقول عمران خان صاحب کے بھی اور بشرا بی بی کے بھی وہ عدت کے بعد اس نے کیا ہے, کیونکہ وہ ایک دیندار عورت ہے, پردے والی عورت ہے, شریعت کو سمجھتی ہے. تو اس کو پتہ ہے کہ عدت کے اندر نکاح نہیں ہوتا, تو اس نے وہ جو شرعی تقاضا ہے اس کو پورا کر کے نکاح کیا ہے, جس پر اس کا حلفی بیان وہ بھی موجود ہے, عمران خان کا بھی حلفی بیان موجود ہے. تو عمران خان بھی پڑھا لکھا انسان ہے, اس کو بھی دین کا شریعت کا کئی مولویوں سے بھی زیادہ پتہ ہے. تو وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ عدت کے اندر جو ہے نا وہ نکاح کر لیتا. وہاں جو ہیں وہ ان کے دونوں کے بیان, وہ مولوی جو نکاح پڑھانے والا ہے اس کا بیان بھی پھر جاتا ہے, کبھی کوئی بیان ہوتا ہے کبھی کوئی بیان ہوتا ہے, اور یہ جو پہلا خامد ہے اس کا بھی کبھی کوئی بیان ہوتا ہے کبھی کوئی بیان ہوتا ہے. تو ایسے گواہوں کی گواہی تو ناقابل اعتبار ہے, مردود ہے یہ گواہی شرعی طور پر. تو یہ فیصلہ صرف عمران خان کے ساتھ دشمنی کے لیے اور عمران خان صاحب کو معاشرے میں بے توقیر کرنے کے لیے عمران خان کے دشمنوں نے کروایا ہے اور کیا ہے, اور یہ فیصلہ کرنے والے نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا ہے. جی اچھا اچھا ایک منٹ مانو. یہ مدینہ یونیورسٹی کے مفتی ہیں مدینہ منورہ سے, ٹھیک ہے نا, بات وہاں تک پہنچ چکی ہے. ٹھیک ہے جی الحمدللہ. جی بھائی ایک اور چیز چیک کیجیے گا, تمام فقہا کی ایک اور بات چیک کیجیے گا. یہ جو ڈیوریشن ہوتا ہے نا, ڈیوریشن یہ عورت کی گواہی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ چیک کیجیے گا, آپ میری بات کو نا, میری بس بات سنیں, آپ چیک کریں, جائیں جس مرضی مسلک سے پوچھ لیں آپ جا کے, یہ ڈیوریشن یہ عورت کی گواہی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور ان کو پتہ ہے, ان کو سب پتہ ہے, پیچھے سے چلا آ رہا ہے, اور اس طرح کے سارے واقعات ہیں ہماری اسلامک ہسٹری میں موجود ہیں. انہوں نے بہت 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 غلط کام کیا. یا اللہ ہمیں معاف فرما. میں پھر کہتی ہوں یہ ہم گناہگار, یہ اتنی بڑے گناہ کی بات ہے کہ ایک انہوں نے ضرب لگائی ہے تو ہم کیسے خاموش ہو سکتے ہیں؟ اس پہ بات کرنی بنتی ہے. یہ تو اپنا منہ کالا کروایا انہوں نے, منہ کالا کروایا انہوں نے, اور کچھ نہیں کیا, انہوں نے اپنا منہ کالا کروایا. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, مگر ریممبر ایک ہر بندے کا ایک کام بھی ہوتا ہے. جاب سے ایگزامپل ہماری جاب ہے, ایگزامپل میں دے رہا ہوں, ہماری جاب ہے, ہم نے اسے ایگزامپل ہم پی ٹی آئی کے لیے کام کر رہے ہیں, یا ہماری جاب ہے ہم نے عمران خان کے لیے کام کرنے. ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, آپ کی اپنی جاب ہوگی, آپ کام کرے, میری کوئی اپنی جاب ہوگی, وہ ہم جاب بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں ہم اپنا ریلیجن بھی چلاتے ہیں, 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں. نہ ہم 5 وقت کی نماز چھوڑتے ہیں, نہ اپنی جاب ہم چھوڑتے ہیں. تو پلیز دونوں کو آپ تھوڑا سا بیچ میں ڈفرنٹ, میں نے آپ کو صرف 1% بولا ہے کیونکہ میں نے آپ کا کام دیکھا ہے, ماشاء اللہ یو ڈوئنگ گریٹ ورک, ٹھیک ہے نا. میں چاہتا ہوں کہ اگر ساری آپ کی 100% ڈائیورجن ادھر آئے گی نا, تو اس کا مطلب یہ جیت گئے ہم سے. ہم نے یہ ان کا یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ٹیچ لے کر آئے, یہ چاہتے ہیں کہ میں ہم تھوڑی 9 دیر مئی پہلے دوبارہ دیکھ رہی کریں. تھی, وہ میری تو ویڈیو پلیز فار یو پہ جا رہی تھی.
نہیں وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، مگر ہم یہاں پر پتہ ہے نہ ویو نہیں لینے آئے ہیں، نہ فار یو پہ جانے کے لیے آئے نہیں ہیں، نہیں، میں نہ سمجھتی ہوں، ویورز میں کے لیے آئے سمجھتی ہوں، ہیں۔ ہم آئے ہیں، ہم چاہتے نہیں ہیں نہیں، کہ عمران خان کو صحت سے واپس نکالے، اب اس کی وائف آمین، کو بھی واپس لے کر آنا ہے، جی جی، اور نہیں نہیں، نمبر سوری 2 میں آپ کی بات الیکشن کاٹتی کو ہوں، لے کر جانا ہے۔ آپ میرا نہیں مقصد نہیں سمجھے، وہ میں نے جو پیغام دینا تھا وہ الحمدللہ میں پہنچا چکی، میں نے پاکستان پہنچا دیا وہ پیغام، میں نے ہر جگہ، میں نے واٹس ایپ پہ اسی وقت، یقین کریں بھائی، میں نے ہر جگہ پہنچایا، اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ، تو میں انشاءاللہ اسی طرح کروں گی، آپ نے بہت اچھا کیا، مجھے ریمائنڈ کروایا، بگ ریسپیکٹ فار یو، دیکھیے ہم انشاءاللہ نے تعالیٰ فوکس کرنا ہے، ابھی ہم نے بات کی ہے، یہ کو آپ کے ساتھ یہ خالد بھائی بیٹھے ہیں، یہ آپ کو لائیو بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہم نے پیسے روکنے کی کہانی کی ہے وہ ہٹ ہو رہے ہیں، تو پلیز ہم نے فوکس بھی کرنا ہے، ان کو کیش کی شارٹیج ہو رہی ہے، اور ہم نے جیسے خان صاحب نے بولا تھا نا ہم ان کو رلائیں گے، تو ہم نے اب خان اندر ہے، ہم نے ان کو رلانا ہے، پلیز انشاءاللہ، آپ اپنے چیز پہ فوکس بھی کریں، ٹھیک ہے نا، میری چھوٹی سی ہمبل ریکویسٹ ہے، جی جی، جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا، جی مائنڈ نہیں بالکل کرنا دعوت پلیز، دیجیے، نہیں 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 نہیں، بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں، میرا ایسا کچھ بھی نہیں، جی جی، بہت مہربانی آپ کی، جی، فی امان اللہ، السلام علیکم۔ اب میں نے تھینک یو، آپ کو سعید صاحب آپ کے پاس آتے ہیں پھر، وہ مقبول جان دی، ہاں وہ تو 2 منٹ چلانا جی جی اس چودھری صاحب، فیصلے کے بارے میں اس نے بولا ہے۔ جی جی اچھا، اس کے بعد پھر سعید بھائی آپ کو اور زارا سسٹر کو بھی مائک دیں گے، کافی دیر سے وہ میوٹ پہ، جی چودھری بھائی آپ پلے کریں۔ 1 منٹ، مجھے 1 منٹ دو، 1 منٹ دو۔ او پی ایف بھائی آپ پلے کر رہے ہیں یا چودھری بھائی پلے کر رہے ہیں؟ بھائی وہ میں نے عابد بھائی کو بھیجی ہے واٹس ایپ پہ۔ آج صرف پاکستان نہیں، مسلم امہ کی 1400 سالہ تاریخ کے اندر پہلا فیصلہ آیا ہے کہ اس نے پاکستان کے اندر اور اسلامی تاریخ کے اندر حرمت نکاح اور خاندانی زندگی تارپول بکھیر کے رکھا ہے۔ انسانی تاریخ تو شاید ایسے واقعات ہوں، لیکن مسلمانوں کی تاریخ کے اندر خاندان کی عزت اچھالنا اور گھروں میں جھانکنا اور لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنا صرف اس بنیاد کے اوپر کہ وہ دونوں میاں بیوی ہیں، آج تک اس کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ بدترین مغربی معاشرے کے اندر بھی اگر کوئی شخص شادی کر لیتا ہے تو اس کی پہلے کی زندگی جو ہے اس کو لوگ فراموش کر دیا کرتے ہیں، اسکینڈلائز نہیں کیا کرتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست اور اس کے اندر ان تمام مذہبی سیاست کے ساتھ یہ المیہ واقعہ ہو چکا ہے کہ گزشتہ تقریباً 2 سال کے اندر ایک شادی شدہ جوڑے کی ذاتی زندگی کو بازار کے اندر اچھالا گیا۔ آپ حیران ہوں گے خاتون حضرات، آج انتہائی دکھ اور کرب کے عالم میں ہوں۔ آج صرف پاکستان نہیں، مسلم امہ کی 1400 سالہ تاریخ کے اندر پہلا فیصلہ آیا ہے کہ جس نے پاکستان کے اندر اور اسلامی تاریخ کے اندر حرمت نکاح اور خاندانی زندگی کے تارپول بکھیر کے رکھ دی ہے۔ انسانی تاریخ تو شاید ایسے واقعات ہوں، لیکن مسلمانوں کی تاریخ کے اندر خاندان کی عزت اچھالنا اور گھروں میں جھانکنا اور لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنا صرف اس بنیاد کے اوپر کہ وہ دونوں میاں بیوی ہیں، آج تک اس کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ بدترین مغربی معاشرے کے اندر بھی اگر کوئی شخص شادی کر لیتا ہے تو اس کی پہلے کی زندگی جو ہے اس کو لوگ فراموش کر دیا کرتے ہیں، اسکینڈلائز نہیں کیا کرتے۔ پاکستان کی سیاست اور اس کے اندر ان تمام مذہبی سیاست کے ساتھ یہ المیہ واقعہ ہو چکا ہے کہ گزشتہ تقریباً 2 سال کے اندر ایک شادی شدہ جوڑے کی ذاتی زندگی کو بازار کے اندر اچھالا گیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہ شادی شدہ جوڑا معاشرے کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نکاح کرو، اس کا اعلان کرو، اس کے مصداق کے اوپر کھڑا ہے۔ پوری اسلامی تاریخ فقہ کی کتابیں اٹھائیں تو ایک سب سے اہم ترین دلیل یہ دی جاتی ہے عدت کے بارے میں کہ اس کے اوپر عورت کی
उसने 3 पाक इसकी कलम में गुजारने। इन तमाम उलमाए कराम के सबसे बड़े इस वक्त मुफ्ती आजम मुफ्ती तकी उस्मानी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बात के ऊपर फैसला दे दिया था कि गवाही इसकी फानी, और मुफ्ती तकी उस्मानी ने खुद फैसला नहीं दिया था, मेरे आका सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला दिया। क्या ये जुर्म था? क्या इस जुर्म की सजा 7 साल होनी चाहिए थी? फिर उसके बाद आपने एक शख्स में के मुकदमे के डिटेल में जाऊं तो इतनी गंदगी है, इतनी गलाजत है कि पाकिस्तान की पूरी कौम के मुंह के बगैर मल दी जाए तो शायद उसको भी शायद कम हो। आपने अपने सियासी मकासद के लिए एक शख्स को जेल में रखा, उसको टॉर्चर किया, मुझे नहीं पता टॉर्चर किया कि नहीं किया, लेकिन उसके बाद 6 साल के बाद उसको अपने बच्चों की मां के बारे में ऐसे अल्फाज बुलवाए गए। क्या आप गवारा करते हैं कि आइंदा आने वाली नस्लों के अंदर तुम लोगों की माएं और तुम लोगों की बीवियां और तुम लोगों की बेटियों के बारे में ऐसे अल्फाज बोले जाएं, उनके बच्चे जिंदगी भर सुनते रहे? मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ अपने मजहबी तबके के साथ है। एक औरत जो कि कम लिबास के अंदर होती है और उसका अगर कोई छेड़ता है तब दुनिया का सारा सेकुलर तबका उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, उसके तहफ़्फ़ुज़ में खड़ा हो जाता है। हिजाब औरत खड़ी हुई थी, तुम चुप रहे, तुम खामोश रहे, तुम सियासत तुमने खामोश करके कहाँ गया तुम्हारी खानदानी निजाम की और कहाँ गया तुम्हारे हिजाब के दावे? क्या मौलाना मौदूदी की किताब पर्दा बेच के और उन लोगों को पढ़ा के तुम समझते हो कि उसके बाद तुम बड़ी जिम्मा हो जाओगे इस खामोशी से? क्या तुम वो बड़े बड़े फतवे जो खानदानी निजाम के ऊपर हैं और वो जो मुस्लिम क़यामा जो मुसलमान की पर्दापोशी करता है, अल्लाह ताला क़यामत में उसकी पर्दापोशी करता है, जो खामद और बीवी को हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन एक दूसरे के मलबूस हैं, ये आयात सुना के तुम बड़ी जिम्मा हो जाओगे? खा तुम देवबंद के पड़े हुए हो, खा तुम बरेली के पड़े हुए हो? क्या तुम डॉक्टर सरार साहब की मगरब की इतनी बड़ी बड़ी तकरीरें सुनवा के आज बड़ी जिम्मा हो जाएगा? वो लोग तो अपना अजर ले गए इस दुनिया से, सैयदना मौदूदी भी अपना अजर ले गए, डॉक्टर सरार भी ले गए, हाफिज हुसैन मदनी भी ले गए, सब ले गए। तुम कहाँ खड़े हो? मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी भी ले गए, तुम कहाँ खड़े हो? तुमने बदतरीन खामोशी इख्तियार की। तुमसे तो तुर्की के वो लोग अच्छे थे। सैयद बर्दगान की बीवी ने जब हिजाब लेना शुरू किया तो उस वक्त लोगों ने शोर मचाया, पार्लियामेंट ने करारदाद पास की कि औरतें जो है पार्लियामेंट की रुकन हो सकते हैं लेकिन हिजाब नहीं लेने देंगे। उसने उस हिजाब की कैफियत को उठा के उसने इलेक्शन लड़ा और जीता और फिर उसने उसको बदला। तुम क्या समझते हो? बुशरा के खिलाफ, इमरान खान की बीवी के खिलाफ ये सारा महाज क्या 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 एक सिर्फ चंद इन लोगों का बना? पूरी सेकुलर लॉबी 6 साल से क्यों उनके मुंह पे तमाचा फेंक वज़ीर आज़म की बीवी जो है मुकम्मल नकाब के अंदर जाती है? हमने जाती किरदार उछालने शुरू की, उसके खिलाफ कुछ नहीं मिला तो आपने ये सूरत पेश की। मैं तोशा खाने के मामले के अंदर तो बिल्कुल और मामला ही ऐसा है कि जिसके अंदर एक वज़ीर आज़म को तोहफे मिलते हैं और उसकी सजा जो है उसकी साथ बीवी को भी दे दी जाती है, उसको छोड़ दें, तोशा खाने में दें उसको किसी। लेकिन तुमने खानदान के निजाम का मजाक उड़ाया इस मुल्क के अंदर। कितनी मोटी मोटी किताबें लिखते हो, इतने मोटे मोटे सेमिनार पढ़ाते हो खानदानी निजाम के ऊपर, इतने मोटी मोटी औरत की इज्जत के ऊपर हया मार्च करते हो, और फिर पाकिस्तान के अंदर जितने भी ह्यूमन राइट्स की तंजीमें, वुमेन राइट्स की तंजीमें क्या है, कहाँ है? खामोश। इसका मतलब ये है कि तुम सबका कोई असूल नहीं है, तुम सबका कोई खानदान नहीं है, तुम सबके यहाँ कोई इज्जत और नामूस की हैसियत नहीं है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैंने 50 साल बस खातिर आजाद आज। जी सर। जी खालिद भाई आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे या चौधरी भाई? फिर सईद भाई के पास आते हैं। सईद भाई और ज़ारा सिस्टर का माइक काफी देर से बंद है तो इनके पास आते हैं। पहले अगर खालिद भाई आप या चौधरी भाई आप औरिया मकबूल जान बारे को, में आप ही ने वीडियो भेजी। बीएफटी भाई मैं औरिया मकबूल जान को बहुत सुनता हूँ,
اور میں اس کی جو بھی ہسٹری کے بارے میں جانتا ہے نا، میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں. یہ بندہ بہت علم رکھنے والا ہے. یقین کرو، میں اس کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، یہ ابھی اس نے ڈالی ہے، یہ رو رہا تھا اس فیصلے کے بارے میں. وہ کہتا ہے کہ اتنا بڑا جرم انہوں نے کر دیا ہمارے ملک میں، اور مسلمان امہ واسطے یہ اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا انہوں نے. یہ اتنے گرے ہوئے بغیرت لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کیا کر دیا انہوں نے. اوسی بھائی آپ اس پہ بولیں. جی بالکل، اپنا مدثر بھائی آپ نے ٹھیک کہا، اور یہ صاحب نے بڑی تفصیلی اس پہ بیان کیا ہے. یہ دیکھیں نا، ایک ایسا فیصلہ، پہلے بھی اس پہ تھوڑی سی ہم نے بات کی ہے کہ اسلامی پوری 1400 سال کی تاریخ میں شاید ایسا فیصلہ یا ایسا وہ نہیں آئی. تو یہ دیکھیں، یہ ابلیس کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے. یہ اللہ کا فیصلہ نہیں، ابلیس کا فیصلہ جنہوں نے کیا ہے. اور یہ تو اللہ سے سیدھی، جسے آپ کہتے ہیں نا، اللہ سے کھلم کھلا ایک انہوں نے جنگ کی ہے. عمران خان تو چلو ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک انسان ہے. تو چونکہ اللہ کے جیسا اوریا صاحب نے بھی بتایا آپ کو کہ مدینہ میں وہ شور مچ گیا جب حضرت بی بی زینب جو تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے ساتھ جب اس کے طلاق کے فوراً بعد جو نکاح ہے وہ ہوا، تو اللہ نے پھر اس کا اعلان کیا. یعنی قرآن کے اندر یہ آیات نازل ہوئی اور اللہ نے گواہی دی کہ چونکہ ملاقات نہیں تھی تو اس صورت میں جو ہے عدت کا اطلاق نہیں ہوتا. تو یہ پھر پوری جتنے بھی مفتیان رہے ہمارے تمام فقوں کے اندر، تمام ادوار کے اندر، اسلامی دور کے اسلامی جتنی بھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، تو یہ متفق علیہ ہی ایک قسم کی یہ ایک فیصلہ تھا کہ جو عدت کے معاملے میں جو ایک عورت ہوتی ہے اس کی گواہی کو معتبر سمجھا جاتا ہے. یعنی کہ اگر خاتون اپنی عدت کے اوپر ایک گواہی دے دے تو اسی کو تسلیم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو اس کی شرعی حیثیت ہے. اس کے علاوہ آپ پاکستان میں دیکھیں، 2 ہائی کورٹ کے فیصلے اس کے اوپر موجود ہیں، ایک شریعت ایپلیٹ کورٹ کا اس کے اوپر فیصلہ موجود ہے. اس کے علاوہ تمام جو فقہا کے علماء ہیں پاکستان کے اندر، تمام جتنے فرقے ہیں ان کے فتاوی جات موجود ہیں. ٹھیک ہے، سب کے. بلکہ یہ جو مفتی سعید تھا، اس کا اپنا اس کے اوپر بیان موجود ہے عدت کے اوپر، اور وہ یہی بات اس نے کہی کہ اس کے اوپر جو عدت میں نکاح جو ہے وہ نہیں ہوا ہے، کیونکہ عورت کی جو گواہی ہوتی ہے وہ معتبر سمجھی جاتی ہے. تو عدالت میں اس سے سوال بھی کیا گیا اسی کے اوپر کہ یہ آپ کا بیان ہے. اس نے کہا جی بالکل یہ میرا بیان ہے. تو اس نے کہا جی کہ پھر آپ نے، وکیل نے کہا جی پھر آپ نے اپنا بیان کیوں اس پہ تبدیل کیا ہے؟ تو اس کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی قانونی حیثیت تھی اس چیز کی. پھر وہ بہت سے ایسے گواہ خان تھے جو کہ عمران خان صاحب کا جو مین ایک پرنسپل وہاں پہ تھا گواہ، اس کو بھی پیش کرنے کا موقع نہیں دیا انہوں نے عدالت کے اندر. تو ایک یک طرفہ فیصلہ پہلے 2 فیصلوں کی طرح اس میں ظاہر ہے ہم نے اپنے منہ کے اوپر بھی کالک ملی ہے، ہم نے امت مسلمہ کے اندر بھی پورے میں کالک ملی ہے. اور مزے کی بات ہے کہ جتنی لبرل دنیا ہے آج، میں ابھی یہ انٹرنیشنل میڈیا تھوڑا سا دیکھ رہا تھا، جتنے بڑے بڑے صحافی ہیں، جتنے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں، وہ بھی اس کو مذائقہ خیز یعنی لافنگ سٹاک کے نام کے اوپر وہ اس کو کہہ رہے ہیں جی اپنے آپ کو وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ہم نے ہنسنے کا موقع دے دیا. یہ کافر دنیا کے اندر بھی یہ بات کی جا رہی ہے، اس فیصلے سے ہم نے دنیا کو ہنسنے کا موقع دیا. اور اسلامی دنیا میں ہم نے ایک ایسی مثال قائم کر دی جو شاید جس کی نظیر تو تاریخ میں نہیں ملتی. تو یہ تو ہو گئے اس کے، آپ سمجھ لیں کہ اس فیصلے کے حوالے سے بات ہے. باقی جو آبجیکٹیوز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فوجی، پہلے بھی اس میں ہم نے بات کی ہے کہ وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. اور میں پھر وہی بات کروں گا کہ اس غیر ملکی قابض فوج کو مکمل شکست دیے بغیر آپ کو آزادی نہیں ملے گی. رائٹ، دس از مائی فائنل ٹیک. آپ دیکھتے جائیں کہ جیسے جیسے آنے والے دنوں میں اس کے کیا حالات بنتے ہیں اس چیز کے اوپر. رائٹ جی، اوور ٹو یو بی ایف ٹی بھائی یا مدثر بھائی. آپ
جی سعید بھائی آپ کے پاس آتے ہیں. سعید بھائی آپ اس پہ اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں پھر زارا ہاشم کے پاس جائیں گے. جی سعید بھائی. جی السلام علیکم سب کو. میری آواز آ رہی ہے بھائی؟ جی جی بالکل کلیئر. بسم اللہ. جی یہ بات تو ماشاءاللہ خالد بھائی نے اسی بھائی نے کر دی ہیں جو دل میں تھی. صرف اتنا کہنا چاہوں گا جب سے فیصلہ آیا تھا بہت دکھ اور افسوس تو تھا، لیکن یہ جو تصویر لگائی تھی اس تصویر کو دیکھ کے اب یقین کا آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھے ایسا لگا کہ یہ میری ماں کھڑی ہے یا میری بہن کھڑی ہے. ایک عورت جس کا کوئی تعلق نہیں اس دنیا سے، ایک گھر کے اندر رہنے والی، اپنا گھر سنبھالنے والی، اس کو اچانک سے لا کر پوری پاکستان نہیں پوری دنیا کے سامنے کھڑا کر دیا گیا اور چاروں طرف سے بھیڑیے اس کی عزت اتارنے کی کوششوں میں لگ گئے. خیر عزت اللہ دیتا ہے. یہ تو ہم سب کو یقین ہے کہ یہ سارے فیصلے کچرے کے کوڑے دان میں چلے جائیں گے. لیکن ایک بات مجھے جو لگا کہ یہ اچھی ہوئی ہے کہ یہ سب ختم ہو جائے گا. ہم سب کو یقین ہے عمران خان واپس آئے گا، ہم کو یقین ہے، کیونکہ عوام نے پیچھے نہیں ہٹنا، یہ چاہے جو کر لیں. اور اس کے بعد یہ بھولا تو نہیں جائے گا نا، کبھی یاد رہے گا. پہلے بڑے عورت کارڈ کھیلے گئے. مریم نواز کو سزا ہونے کے باوجود وہ باہر گھومتی رہی، پتھر مارتی رہی، صرف یہی چھوڑ کے کیوں خان ہمارا نرم دل تو ہے نا. لیکن اب مجھے نہیں لگتا، اور اگر اب بھی خان نرم دل ہوا تو قوم نہیں پڑے گی، نہیں اس کو ہونے دے گی. یہ سب یاد رکھا جائے گا. فریال تارپور اور یہ گراج میں ننگا ناچ کرنے والی، ان سب کو یاد رکھا جائے گا اور اس سب ہر چیز کا بدلہ لیا جائے گا. یہ ایک زخم ہے قوم کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے. میں کہوں گا یہ پردہ ہمارا اسلام نے ہمیں دیا ہے، ہمارے دین نے کہا ہے کہ یہ پردہ کرنا ہے. اگر ان کو تکلیف اس پردے سے ہے تو یہ ہمارا قصور نہیں کہ تم اپنی بچیوں کو نچواؤ اور ہمارے پردے سے بھی تم بے پردہ کرنے کی کوشش کرو. خیر بات وہی ہے کہ عزت و ذلت اللہ دیتا ہے. انشاءاللہ یہ سب کچھ یاد رکھا جائے گا. ہم بدلہ لیں گے فورٹ سے بھی اور اس سے آگے بھی. جی شکریہ سر. بہت بہت شکریہ. تھینک یو فار ویٹنگ. زارا ہاشمی آپ کے پاس آتے ہیں. سسٹر اوور ٹو یو. بسم اللہ. میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی بی ایف ٹی بھائی آ رہی ہے. زارا بہن آپ کا مائک بند ہے. السلام علیکم. میں دعا لے رہی تھی تو اس وقت تہجد کا ٹائم تھا تو میں وہ ختم کر کے بیٹھی. السلام علیکم. آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام ہو. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے بہن، آ رہی ہے. جتنا تکلیف دہ یہ فیصلہ، آج کا جو فیصلہ آیا ہے جس نے اسلام کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، یہ صرف بشرا بی بی کے خلاف بھائیوں فیصلہ نہیں آیا. آج ہم اتنے انسیف ہو گئے ہیں کہ کوئی جج، کوئی جرنل زبردستی قوم کی بیٹیوں کی طلاق کروا سکتا ہے، غیر مشتنوں میں کھڑا کر کے ہماری ناپاکی اور پاکی کا مذاق اڑا کے اس کو تماشا بنا سکتا ہے. اگر آپ لوگوں، مجھے پورا یقین ہے جتنے بھائیوں سے میں بات کر، آپ کے گھروں کا بھی یہی ماحول ہوگا. جب میں ٹین ایجر تھی تو ہم لوگ فجر کے وقت سستی کریں نا تو ماں کہتی تھی نہیں بے شک نماز نہیں پڑھنی، اٹھو، کہ باپ اور بھائی کو کوشچن کی ضرورت نہ پڑے کہ آج اس نے نماز کیوں نہیں پڑھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے فجر کے وقت تو سب گھر میں ہوتے ہیں نا.
तो पर्दा रखने के लिए जरूर उठना है। रोजा ना रखने की हालत में हो तो माँ कहती थी उठो खा पी के लेट जाना, लेकिन बाप और भाई पूछो ना कि आज रोजों के लिए क्यों नहीं उठा। रोजों कि जिस पर्दे को बचपन से माएँ हमारी तरबियत में देती रही हैं, आज जिस तरह बुशरा बीबी गैर लोगों में खड़ी थी, इसे बुशरा बीबी ना लें, इसे इमरान खान की बीवी ना कहें वक्ती तौर पर। आप सिर्फ ये देखें एक बापर्दा औरत जो कफन वाली हालत में रहती है। मैं इस बीबी को उस दिन से एहतराम ज्यादा करती हूँ कि इस बंदी ने 3.5 साल अपने खामिन के इख्तियार को अपनी अयाशी, अपनी नमूदो नमाइश के लिए इस्तेमाल नहीं किया। मैंने बड़ा बड़ा इक्तदार में आते हुए लोगों को देखा, वो पर्दा गया, वो सब कुछ गया, अब तो वो हुक्मरान खानदान हो गई है। मैंने इस बीबी में बड़ी आजिज़ी देखी। क्या है, कौन है, अल्लाह की मखलूक है, उसके पर्दे के अंदर के राज अल्लाह जानता है, और वो मुझे और आपको इख्तियार नहीं देता कि चाक करें। अब आ जाते हैं इद्दत पर। मैं आज सुबह से बड़ी तकलीफ हूँ, जब से ये फैसले में अचानक में, क्योंकि मैं वैसे भी परदेश में हूँ, तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। जो लफ्ज मैंने सुने उसने मुझे बहुत तकलीफ दी कि इद्दत के लिए जो मुद्दत है उसमें एज की टर्म ऑफ कंडीशन देखी जाती है कि जो टेक्निकली बुनियादें थी ना उन्हें देखा ही नहीं गया, और जो मजहबी हमारी बुनियादें थी उन्हें भी नहीं देखा गया। सिर्फ इंतकामी बुनियादों पे और बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए इस्लाम की बल्दी चढ़ाई गई, सुन्नत रसूल की बल्दी चढ़ाई गई, सिर्फ इंतकामी आग में, और कौम की बेटियों के पर्दों की बल्दी चढ़ाई गई। आज पाक बीबियों के पर्दे पे हमला हुआ है। कोई भी औरत, मुसलमान औरत, बेशक वो मेरी कौम में से हो, बेशक किसी इक्तदार वाले की हो, वो पर्दा कर रही है तो वो सुन्नत पाक बीबियों की है। आज पाक बीबियों की सुन्नत पे हमला किया गया है, आज शरीयत मोहम्मद पे हमला किया गया है। मैं सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों को नहीं कहती, तमाम दुनिया के मुसलमानों को इस पे आवाज उठानी चाहिए, और पाकिस्तान के जर्नलों को बैरकों में भेजने के लिए आवाज उठानी चाहिए कि अब इनके जर्नल इस काबिल हो गए हैं बदमाशी में कि दूसरी फौजों के बूटों में बैठते हैं और अपनी कौम की बेटियों के पर्दे भी नहीं छोड़ते। टेक्निकली बुलादे में बीबी की जब शादी हुई तो बीबी उम्र के उस हिस्से में नहीं थी जिसपे इद्दत की सख्त टर्म और कंडीशन हो। दूसरी टेक्निकल बुनियाद है कि अगर घर में बाप और भाई भी हो ना तो वो गवाही नहीं दे सकता बीबी की पाकी और नापाकी के दिनों की। डूब के मर जाओ बेशर्मो, तुमने ये हमारे मुंह से निकलवा कर तुम लोगों ने हमारी जबानें ही काट दी हैं। औरत उस वक्त मजबूर होती है, नहीं बोलती, जब आप लोग हद से तजावज करके उसके पर्दे के खिलाफ जाते, नहीं तो ये बड़ी शेरनी होती है। कौमें खड़ी हैं औरत की वजह से, माँ की वजह से। उन्हें जब गिराना चाहो, किसी कौम को गिराना चाहो, उसकी माँ पे हमला करो, उस मुसलमान है तो उसके पर्दे पे हमला करो। आज हमारे साथ वही हुआ। फिर आप टेक्निकल बुनियाद देखें, अगर गवाही ही लेनी थी, बुशरा बीबी की बहन जो पर्दे की सांझ है, मैंने इस पे वीडियो भी बनाई है, जो बातें मैं आपसे कह रही हूं मैंने वीडियो भी डाल के लॉन्च की है, जो उसके पर्दे की सांझ थी, अगर इस्लाम और कानून के मुताबिक अगर गवाही बनती थी तो वो सिर्फ बुशरा बीबी की बहन की बनती थी, जो खुद भी एक औरत थी, और उसने वो गवाही दी भी है किसी ब्रॉड पे बैठ के। ये तो हो गई टेक्निकल बुनियादें। इस्लाम की तरफ देखें, सूरह नूर को सिर्फ आप ले लें, सूरह नूर की पहली 7 आयतें हैं जहां अल्लाह ताला कह रहा है बहतान लगाने वाला अगर गवाह ना ला सके, हालांकि ये आयत उस पे है कि जब किसी औरत को जनाकारी का इल्जाम लगाया जाए, और ये इद्दत के हालांकि में भी नहीं है, लेकिन यहां बहतान लगाया जा रहा है। अगर इस आयत का सिर्फ ये वाला पार्ट आप ले लें कि बहतान लगाने वाले को 80 कोड़े मारे जाए, क्योंकि उसका बहतान साबित हो रहा है। दूसरा आप देखें, औरत अगर मियां बीवी का झगड़ा हो और खावंद ये इल्जाम लगाए जैसा कि खावर मोनिका ने लगाया है, तो वो 4 मर्तबा कहे सूरह नूर, मैं
कसम उठा के अल्लाह की कहता हूं कि मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, ये मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। 4 मरतबा कहने के बाद 5वीं मरतबा के अगर मैं झूठा हूं तो मैं कुरान को अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं अल्लाह का अजाब मुझ पे नाज़िल हो। और इसी तरह अगली आयत में है कि औरत भी यही कहे कि मैं 4 मरतबा कसम उठा के कहती हूं कि ये झूठा है, इसने झूठा इल्जाम लगाकर मुझे पामाल कर रहा है, और अगर मैं झूठी हूं तो अल्लाह का अजाब मुझ पे नाज़िल हो। जब खान साहब ने और बुशरा बीबी ने जब इनसे कुरान पे गवाही देने के लिए कहा, उन्हें क्यों ये राइट नहीं दिया गया जबकि कुरान ये दे रहा है? और जब ये इस्लाम के नाम पे मुल्क लिया गया है, पाकिस्तान का झूठ फिर खत्म करो कि ला इलाहा इल्लल्लाह है। कहीं तो तुम यूनिवर्सिटियों में मर्द हजरात जिनकी जिम्मेदारी थी हमारे पर्दों की हिफाजत करना, कहीं तो तुम यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में इनके कपड़े उतारते हो, कहीं तुम हमारी माओ की आजम सवाती की मिसाल उनके बेडरूमों में घुस के पाक रिश्ते की वीडियो बनाते हो, और आज कहीं तुमने बापर्दा औरत की नापाकी को तुम लोग चिल करते रहे हो। डूब के मर जाओ, तुम माओ से नहीं पैदा हुए। मैं यकीन से कह सकती हूं, जो मैंने कुरान की हिस्ट्री पढ़ी है, तुम माओ से नहीं, तुम औरतों से पैदा हुए हो जिनकी ना किरदार होता है ना जिनकी हया होती है, वो औरत के नाम पे धब्बा होती हैं। उनकी औलादें तुम जैसी ही होती हैं, उनमें भी हया नहीं होती। अगर तुम लोग माओ से पैदा हुए होते, अगर मुझे अपने बचपन का याद है कि हमारी हदें क्या थी, हमारी माँ हमारी पर्दे को हमारे बाप से भी छुपाती थी, हमारे भाइयों से भी छुपाती थी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें यह दर्स नहीं दिया, फिर तुमने अपनी माँ की बेहयाई अपनी आंखों से देखी है, तो ये तुम्हारा कसूर है, तुम्हारा नसीब है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि तुम लोग कौम की बेटियों की, कौम की माओं के पर्दों को चाक करते फिरो। लेकिन सर, मैं आपको टेक्निकल बुनियाद बताऊं, अगर आप सारे फैसलों को गौर से देखें, खान साहब को वहां सजा दे के अमेरिका को खुश किया गया है। इसने ये बात का दावा किया था ना, ये ले अब आप वहां चिल करें। खान साहब ने कहा था कि जब हमारी औरतें पर्दा करती हैं, उनके पूरे पर्दे को पर तुम उन्हें दहशतगर्द कहते हो। तुम्हारी औरतें पूरे कपड़े ना पहने तो हम तो उंगली नहीं उठाते, हम तो इतराज नहीं करते। तुम लोग मेरी कौम की बेटियों को दहशतगर्द क्यों कहते हो? आज खान साहब को उसकी सजा दी गई है, बैरूनी आकाओं को खुश किया गया है। ये ले, ये कौम की बेटियों के पर्दे रोकता था जिन्हें हम उतारते थे, जेंडर लेस लाने की करते थे, सेम जेंडर की शादी का हम तुम्हारा एजेंडा लॉन्च कर रहे थे, ये रुकावट था, ये औरत को पर्दे की तरफ भेजता था। ये लो, इसकी बीवी का पर्दा हमने आज सरेआम कर दिया, तमाम मीडिया देख रहे हैं। आप सोचे सारे भाई, मैं आप लोगों को दावत देती हूँ, खास तौर पे हम जो परदेश में रह के हिजाब ओढ़ती हैं ना, आज हम पे जमीन को कितना तंग किया गया है। गैर मुस्लिम माशरा हमें क्या कहेगा? तुम्हारे मुल्क इस्लामी है ना, इतनी बाहिजाब औरत का पर्दा जैसे उन्होंने तारा, हमारी अदालतों में तो नापाकी के दिनों के बारे में पूछा ही नहीं जाता। उठा के हिस्ट्री देखे, अमेरिका की देखें या आप उसकी इंग्लैंड की देखें, किसी गैर माशरे की देखें, हालांकि उनका माशरा आजाद है, उनकी औरतें छोटे कपड़े पहनती हैं। गीता की सीता को मानने वाली हिंदू अदालतों में ऐसा नहीं हुआ। हमें क्यों ये सजा है? अगर ये पर्दे का जहाद है, उसकी सजा है, तो फिर तो कबूल है, हमने भी तो जहाद करना है अपना। लेकिन ये हुई बड़ी बेइंसाफी, हुआ बहुत। मुझे बार बार सुन के दुख ही आता है जब सारी मीडिया पे, इंडियन चैनलों पे ये खबर चल रही होगी। हम पर्दा ओढ़ने वाली कहां जाएंगी, कहां मुंह छुपाएंगी? इनकी बेटियां तो जाके क्लबों में गैर माशरों में नाचती हैं, इनके लिए तो बड़ी आसानी है। लेकिन हमारी बेटियां हिजाब ओढ़ती हैं। उन बच्चियों के पास जिनकी अभी तालीम मुकम्मल नहीं है, अगर उन्हें कोई सवाल कर लेता है, ये है तुम्हारा मीडिया, ये है तुम्हारी अदालतें, ये है तुम्हारे मर्द। सबसे बड़ी बात आप मुझे भाई बताएं, जब हमारे मर्दों पे, हमारे सारे मर्द तो ऐसे नहीं, सारे भाई तो ऐसे नहीं, जिनके सहारे से हम लोग चलते हैं, लेकिन उंगली तो उठेगी ना, कोई गिन के थोड़ी उठाएगा, वो तो हमसे पूछे तो हम बताएंगे ना। जब हमारे पर्दे के खिलाफ बात की जाती है, जब बेलबास औरतों को मीडिया के जरिए लॉन्च किया जाता है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसी जब मूवमेंट चलाई जाती है,
तो हम औरतें जब पर्दे के लिए निकलती थी, आज हमें बताएं हमारा वो इख्तियार कहाँ चला गया। ये बुशरा बीबी को सजा नहीं दी, अपनी अपनी समझ की बात है। ये पाकिस्तान के माशरे की तमाम औरतों को सजा दी गई, पर्दा ओढ़ने की सजा दी गई है। जिस तरह यजीद के माशरे, यजीद की अदालत में जिस तरह हजरत ज़ैनब का मजाक उड़ाया जा रहा था, आज मुझे बड़ी तकलीफ हुई है। मैं वो तारीख पढ़ती थी, मैंने आज आंखों से देखा, मेरी सुबह से रूह लरस गई। रब्बा ये तो फिर मॉडर्न है, ये तो मीडिया का दौर है, वो क्या होता होगा। हमें तो बताते हैं हजरत ज़ैनब ने तो सूरज नहीं देखा हुआ था, और जब उनकी चादर छीन के मुंह से उन्होंने अपने चेहरे को बालों से छुपाया था और पत्थरों की बारिश थी। अल्लाह वो क्या सीन होगा, मैं तो ये नहीं देख सकी, वो क्या सीन होगा। शुक्र है तूने मुझे उस वक्त पैदा नहीं किया। इतनी जलालत, इतनी दुनिया की हवस, कोई अखलाक की कदर ना रही, कोई मुसलमान होने की हद बाकी ना रही। और जानवरों, और जर्नलों जानवरों, बताओ तुम किस मिट्टी के बने हुए हो। क्यों तुम्हें याद नहीं तुमने भी मरना है? क्यों तुम्हें याद नहीं तुम किसी कुत्ती से नहीं, किसी माँ से तुम भी पैदा हुए हो, किसी औरत से ही बाहर निकले हो। क्या अपनी माँ की नपाकी के दिनों को गोंगलियों पे ना तुम गिनते थे? क्या तुम्हारे घरों में बेटियां नहीं है? और मासूम बच्ची की भी शादी करनी हो तो नपाकी के दिनों को गिन के माँ डेट रखती है बारात की। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्यों हमारे मुंह से ऐसी बातें निकलवाते? जुल्म है, बहुत जुल्म है। अगर इक्तदार इतनी गंदी चीज है तो अल्लाह कोई दुश्मन भी इसके करीब ना जाए। ये आप पाकिस्तान, आप लोगों ने हमारे पर्दों की खैरात है। ये कायदे आज़म ने कहा था मेरी बच्ची है, तुम लोगों वाला पर्दा नहीं कर सकती, तुम वाला कल्चर नहीं अपना सकती। खैरात है ये पाकिस्तान हमारे पर्दों की। लेकिन अफसोस, इन जर्नलों ने इंडियन मूवियों को, इंडियन कल्चर को लॉन्च कर करके कौम की बेटियों को नंगा किया। मस्जिदों में वो मुफ्ती लॉन्च किए जिनका कुरान से कोई वास्ता नहीं था, जिन्हें अमेरिका फंड सऊदिया के जरिए भेजता था। कुरान के मैसेज को रोका गया। आज आपको बताऊं, मैं सिंगल माम हूं। मैं शादी के 1.5 साल बाद विडो हो गई थी, मिस माशरे से भाग गई थी। मैं चाहती थी मैं अपनी बच्ची की इस्लामी तरबियत करूंगी, मैं अल्लाह की फौज में से शामिल करूंगी। ये पढ़ लिख के जो भी करे, अकीदा नजरिया इसका कुरान वाला हो। मैंने तनहा अपने बच्चे पाले, दायरा इस्लाम में पाले। स्मार्टफोन जैसी लानत मैंने अपने बच्चों के करीब नहीं गुजरने दी हाई स्कूल तक। अगर अभी हम हाथ जोड़ के बैठ के, आजम स्वाति वाला हादसा क़यामत खेज था, इतनी ही तकलीफ हुई थी, लेकिन आवाम की तरफ से वो रिस्पांस नहीं आया था जो आना चाहिए था। गरीब रोता रहा। वहां भी मैंने वीडियो बनाई। मैंने आजम स्वाति को, ये आपकी बीवी नहीं हमारी माँ को इन्होंने किया। आज कौम की माएं नंगी हो गई हैं, खुदा इन्हें गर्क करे। अल्लाह कहता है जब मियाँ बीवी हक़ ज़ौजियत अदा करते हैं, करमन कातबीन भी कंधों से उतर जाते हैं। इतना पड़ता, और ये इबलीसी औलादें कहां से आ गई? कौन सी हद अब बाकी रह गई? एक इक़्तिदार की खातिर, इस दुनिया के माल की खातिर तुम लोगों ने अल्लाह ताला के कानून को कल अदम करार दे दिया। अल्लाह का कानून ये है कि इद्दत की गवाही सिर्फ औरत दे सकती है, या उसकी माँ उसके साथ दे सकती है, या उसकी बहन दे सकती है जिनका पर्दा सांझ है। इवन के भाई, बेटा, बाप भी नहीं दे सकता। और फिर आप मुझे सारे भाई बताएं, डूब के मर जाए खावर मोनिका बीबी का किरदार देखना हो। तेरे घर में जो बेटियां हैं ना, उनकी तरबियत करने वाली, उनकी तरबियत की खालिक यही औरत है, जिसे तू आज, जिसके कपड़े, जिसके पर्दे को चाक कर रहा है मुश्तंडे सारे जजों में, तुम लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है। हमें हमारे पेरेंट्स कहते थे रिश्ता लेने जाओ तो पहले माँ को देखो, माँ कैसी है। लेकिन असल बात क्या है भाइयों, जो जेंडरलेस माशरा लाना है इन्होंने, जो इन्होंने शादी के बगैर निज़ाम यहाँ लाना है, ये उसकी एक कड़ी है। क्योंकि खान साहब खड़े हो गए थे, खान साहब ने ला इलाहा इल्लल्लाह का जो फलसफा था लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया था। इंटरनेशनल एजेंडे को झटका लग रहा था, क्योंकि मियाँ बीवी से जो बच्चे पैदा होते हैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक निकाह की हदों में
اللہ اور رسول کی گواہی میں وہ اللہ کی مخلوق ہوتے ہیں، وہ ایمان سے بہراور ہو کے اللہ کی فوج بنتے ہیں۔ اور جو زنا میں پیدا ہوتے ہیں وہ شکل میں بے شک مرد ہوں بھی لیکن نامرد ہوتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتی، یہ اس معاشرے نے فائنڈ آؤٹ کر لیا کہ ہمارے پاس اسلحہ ہے، ٹیکنالوجی ہے، لیکن مضبوط جسم نہیں ہے، ہم ان سے مار کھا جائیں گے تو ان کا پھر کیا کریں۔ یہ طالب جوہری صاحب نے ایک